چند ضروری ہدایات برائے عید الفطر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عید الفطر کے بارے میں چند ضروری ہدایات بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نہا دھو کر صحیح وقت پر آپ نے گھر سے نکلنا ہے خوشبو لگا کر، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور کام بھی گھر سے نکلتے وقت کرنا ہے کہ کوئی میٹھی چیز آپ نے کھانی ہے، چاہے کوئی چند کھجور کے دانے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ میٹھی چیز کھانا عید الفطر کی صبح یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور دوستو، عربی لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ کھجوروں کا پورا ڈبہ لے لیتے ہیں اور عید کی نماز کے لیے جاتے وقت راستے میں بانٹتے چلے جاتے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے آپ جائیں تو پورے راستے میں آپ نے ایک کلمہ پڑھنا ہے جو کہ ہے عید کی تکبیر بھی اس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ نے پورے راستے میں آپ نے یہی پڑھنا ہے، اور باتوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی کوئی بھی آپ نے فضول باتیں نہیں کرنی، بس یہی تکبیرات پڑھتے ہوئے آپ نے عیدگاہ یا اگر مسجد میں آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو ادھر اسی طرح پڑھتے ہوئے آپ نے جانا ہے۔ نمبر 3، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یعنی کہ آپ جس راستے سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو واپسی میں آپ نے اسی راستے سے واپس نہیں آنا، بلکہ آپ نے کسی دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، اور واپسی میں بھی آپ نے یہی والی تکبیر پڑھتے رہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ نے واپسی میں بھی پڑھنا ہے اور جاتے وقت بھی پڑھنا ہے، تو اس سے ہوگا یہ کہ سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شور ہوگا۔ 4 پر امام صاحب کے لیے ہدایت ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھانے سے پہلے ہدایات دے دیں کہ آپ نے 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ بعض افراد ہوتے ہیں جن کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو دوستو، عید کی نماز پڑھنے کے طریقے پر بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، 1-2 دن میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، تو وہ بھی آپ دیکھ کر اس سے بھی آپ کو طریقہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، صدقہ فطر یعنی فطرانہ جس نے ادا نہیں کیا وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر لے، ورنہ عید کی نماز کے بعد اگر آپ فطرانہ دیں گے تو یہ فطرانہ نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ صدقے کے زمرے میں آئے گا۔ اور یہاں آپ کو ایک اور بات بھی آپ کے ذہن نشین کراتا چلوں کہ اگر عید کی جو رات ہوتی ہے، یعنی عید آنے سے پہلے جون سی ایک رات ہوتی ہے جس کو چاند رات بھی کہتے ہیں، اس رات میں نوافل پڑھنا جو ہے نا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، یعنی لیلۃ القدر کی طرح ہی اس رات کو بھی بہت فضیلت حاصل ہے۔ تو دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، اور جون سے ہمارے غرباء مساکین بھائی ہیں ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔